خواتین اور حضرات، اس سے پہلے کہ میں کوئی بھی بات کہوں، میں یہ بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ وقت نے منور رانا کو اتنی عزت دی ہے کہ اب ان کے حوالے سے ہم لوگ تھوڑے سے نارسسسٹ ہوئے جاتے ہیں، یعنی ان کے حوالے سے ہم اپنی کہانی زیادہ بیان کر دیتے ہیں اور ان کی کہانی کہیں بیچ میں رہ جاتی ہے۔ لیکن یہ راستے، میرا بھی ان سے بہت پرانا تعلق تھا، تو یہ میرے لیے بڑی بات نہیں ہے، ان کے لیے بھی اتنی ہی قربت کی بات تھی۔ انہی راستوں پہ چلتے ہوئے ہم اکثر ملے۔ اس اسکول میں جس کا ذکر ابھی ارشاد عالو صاحب نے کہا، یہاں میں استاد کی حیثیت سے تقریباً 11-12 سال کام کرتا ہوں۔ اکثر وہ آیا کرتے تھے، یہاں سامنے گھر ہے، یہ ادھر سویٹ ہے، یہ گلیاں ہیں، یہاں حکیم صاحب کی کا ایک مذہب ہے۔ ان تمام جگہوں پر منور رانا ہم سے ملتے رہے یا ہم ان سے ملتے رہے۔ ایک بار کبھی تم سے ساتھ میرے، مجھے روک روک پوچھا تیرا ہم سفر تھا۔ یہ تھے منور رانا صاحب۔ منور رانا سے تقریباً آدھی صدی کی جان پہچان۔ یہ 2-4-10 منٹ میں بات ختم نہیں ہو سکتی، لیکن اتنی بات تو ضرور ہے کہ یہ آدھی صدی کی جان پہچان کے غزل میں انہیں نے ایک بات کام کی ہے۔ اب آپ کس مقام پر رکھیں گے یا وقت ان کو کس مقام پر رکھیں گے یہ نہیں کہہ سکتا، لیکن اتنی بات ضرور کہہ سکتا ہوں کہ اردو ادب میں تہذیب کی رانائی کو انہوں نے برتا ہے شاعری میں اور غزل میں۔ غزل ہے کیا بھائی؟ محبوب سے باتیں کرنا ہے، عورتوں سے باتیں کرنا ہے، لیکن یہ وہ شخص ہے جس نے غزل کے موضوعات کو تبدیل کر دیا۔ یہ وہ شخص ہے جس نے ماں، بہن، بیٹے اور غریب اور اخبار بچھا کر سو جانے والے اور ٹرین میں جانے والے لوگوں کی تہذیب و ترتیب کو لا کر غزل میں بیان کر دیا۔ تو اردو ادب اور تہذیب کی رانائی تو تھے، رے این والا نہیں، رے الف والا، رانا صاحب، رانا۔ ان کی شاعری مقبول تو تھی اور ٹچ بھی کرتی۔ یہ بات تو صحیح کہا گیا کہ اگر شعر اپنی پوری خوبیوں کے ساتھ، وصف کے ساتھ اندر داخل نہ ہو جائے اور اپنے آپ یاد نہ ہو جائے تو اس کو ہم کیسے شعر مانیں گے؟ غالب کے بہت سارے سخت اشعار بھی لوگوں کو اس لیے یاد ہے کہ اس میں حسن بھی ہے، کرافٹ بھی ہے۔ تو وقت یہ ثابت کرے گا کہ اس کے اندر حسن بھی تھا اور جو ان کی شاعری جذبوں کے ساتھ، کرافٹ کے ساتھ زندہ رہے گی، وقت اس کو مٹنے نہیں دے گا۔ ان کے ایک شعر سے میں آپ کو متعارف کرانا چاہتا ہوں، بلکہ تمام لوگ پڑھ چکے ہوں گے۔ منزل قریب آتے ہی ایک پاؤں کٹ گیا، منزل قریب آتے ہی ایک پاؤں کٹ گیا، چوڑی ہوئی سڑک تو میرا گاؤں کٹ گیا۔ تو یہ